العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قال لها أنت طالق كم شئت أو ما شئت طلقت نفسها ما شاءت لأنها يستعملان للعدد فقد فوض إليها أي عدد شاءت. فإن قامت من مجلس بطل وإن ردت الأمر كان ردا لأن هذا كان أمر واحد وهو خطاب في الحال فيقتضي الجواب في الحال. شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم کو طلاق ہے کم شیتی جتنا تو چاہے او ما شیتی یا جو تو چاہے، اپنے آپ کو طلاق دے لے ماشاءت جو وہ چاہے، اس لیے کہ یہ دونوں الفاظ کم شیتی اور ما شیتی عدد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. فقد فوض الیہا، شوہر نے بیوی کے حوالے کر دیا ای عدد شاءت، جو عدد بھی وہ چاہے. صورت مسئلہ بالکل صاف ہے. شوہر نے بیوی سے کہا تو اپنے آپ کو طلاق دے لے جتنی تو چاہے، اس میں کوئی خفا نہیں ہے. شوہر نے گویا کی بیوی کو یہ کہہ دیا ہے تو جتنی طلاق دینا چاہے اپنے آپ کو دے سکتی ہے. اس لیے بیوی اگر ایک دینا چاہے یا دو دینا چاہے یا 3 طلاق دینا چاہے دے سکتی ہے. البتہ چونکہ اس میں مالک بنایا گیا ہے اور ملکیت تقاضا کرتا ہے مجلس تک ہی حکم کے باقی رکھنے کا، اس لیے مجلس تک ہی حکم باقی رہے گا. جیسے وہاں سے کھڑی ہوگی ویسے ہی اختیار باطل ہو جائے گا. فإن قامت من مجلس، اگر وہ مجلس سے کھڑی ہو گئی بطل تو معاملہ باطل ہو جائے گا، اختیار اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا. وإن ردت الامر كان ردا، اور اگر معاملے کو رد کر دیتی ہے تو یہ معاملہ مردود بھی ہو جائے گا. اس لیے کہ یعنی اگر مجلس میں وہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے نہیں چاہیے تو وہاں وہ رد کرنے سے رد بھی مالک بنایا ہے، مجھے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. اور چونکہ سب طلاقوں کا مالک ہوئی، ایک مرتبہ رد کر دیے تو سب کا رد کرنا پایا جائے گا. وَإِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ، اور اگر معاملے کو رد کر دیا کان ردن تو رد مردود ہوگا، اس لیے کہ یہ امر واحد ہے اور یہ خطاب ہے فی الحال. انت طالق کم شیتی، یہ فوراً موجودہ وقت میں اس کو مالک بنایا گیا ہے. موجودہ وقت میں جواب کا بھی تقاضا کرتا ہے. اگر اس وقت جواب نہیں دیا تو معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا. خطاب فی الحال یہ فیقتضی الجواب فی الحال، یہ فی الحال خطاب ہے تو تقاضا کرے گا جواب کا بھی فی الحال. فی الحال جواب دیا تو معاملہ صحیح ہے، اختیار استعمال ہو جائے گا، اور اگر استعمال نہیں کیا اختیار کو تو ختم ہو جائے گا. وَإِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ مِنْ ثَلَاثٍ مَا شِئْتِ، اور اگر کہا اپنے آپ کو طلاق دے لے 3 میں سے جو چاہے. طَلِّقِي نَفْسَكِ مِنْ ثَلَاثٍ مَا شِئْتِ، 3 میں سے جو چاہے طلاق دے لے. بیوی کو اختیار ہوگا اپنے آپ کو طلاق دے 1 او سنتین یا 2، ولا تطلق ثلاثا، اور اپنے آپ کو 3 طلاق نہ دے. فلہا ان تطلق نفسها واحدۃ، اس کے لیے جائز ہے کہ اپنے آپ کو 1 طلاق دے لے او سنتین یا 2 طلاق دے لے. ولا تطلق ثلاثا، اور اپنے آپ کو 3 طلاق نہ دے. یہ مسلک ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 طلاق دے لے گی ان شاءت، اگر چاہے. اس لیے کلمہ ما محکم ہے عام کے معنی میں،
اور کلمہ من کبھی استعمال کیا جاتا ہے تمیز کے لیے، بیان کے لیے، اور کبھی استعمال کیا جاتا ہے تبعیض کے لیے۔ فیحمل علی تمیز الجنس، تو محمول کیا جائے گا جنس کی تمیز پر، جیسا کہ جب کہا کل من طعامی ما شئتی، کل من طعامی ما شئت، تو میرے کھانے میں سے کھا لے جو تو چاہے، او طلق من نسائی من شاءت، یا تو میری عورتوں میں سے جس کو چاہے طلاق دے دے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام صاحبین رحمہ اللہ کا اختلاف یہاں آ رہا ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ جملہ پر غور کریں، طلقی نفسک من ثلاث ما شئتی، شوہر نے کہا کہ اپنے آپ کو طلاق دے لے تین میں سے جو چاہے، من ثلاث ما شئتی، اس لفظ پہ اختلاف کا مبنی ہے۔ یہیں سے امام صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں تینوں طلاق دینا چاہے دے سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تین طلاق سے کم یعنی ایک یا دو دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ امام صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین طلاق دینا چاہے اگر تو دے سکتی ہے، کیوں؟ کہا دیکھو طلقی نفسکی من ثلاث ما شئتی، یہاں کلمہ ما استعمال کیا ہے، اور کلمہ ما یہ عمومیت کا معنی دیتا ہے، کلمہ ما یہ عمومیت کا معنی دیتا ہے، اور کلمہ من یہ تمیز کا بیان کا معنی بھی دیتا ہے اور تبعید کا معنی بھی دیتا ہے، بعضیت کا معنی۔ تو شوہر کے کلام میں دو لفظ جمع ہو گئے، محکم اور محتمل۔ ما عمومیت کے لیے ہے، یہ محکم ہے، اور من تبعیض کے لیے بھی ہے اور بیان کے لیے بھی ہے، تبعیض کے لیے اور بیان کے لیے، یہ دونوں یہ محتمل ہو گئے۔ تو اب محتمل کو بھی محکم پر محمول کیا جائے گا، یعنی ما کو عمومیت کے لیے لیا، من کو بھی بیان کے لیے لیا جائے گا، اور جب من کو بیان کے لیے لیا گیا تو مطلب یہ ہوگا شوہر نے کہا تو اپنے آپ کو جتنی طلاقیں دینا چاہے دے دے، یعنی تین دینا چاہے تین دے، کم دینا چاہے تو کم دے، یعنی تین دینے کا اختیار شوہر نے بیوی کو دے دیا۔ اور صاحبین نے اس کے لیے دو مثالیں دی ہیں، فرمایا ہے اگر کسی نے کہا کسی سے کل من طعامی ما شئتی، میرے کھانے میں سے جو چاہو تم کھا لو، یہاں من تبعیض کے لیے نہیں لیا جا سکتا ہے، ما عمومیت کے لیے ہے، من بھی بیان کے لیے لیا گیا ہے، یعنی میرے کھانے میں سے جو چاہو تم کھا لو، سب کھانا چاہو تو سب کھا لو۔ یا ایسے ہی طلق من نسائی من شاءت، میری عورتوں میں سے طلاق دے دے جو جو چاہے، یہاں بھی من کو بیان کے لیے لیا گیا ہے، اب عورتوں میں سے جو جو چاہے سب کو طلاق دے سکتا ہے، من کو تبعیض کے معنی پر محمول نہیں کیا گیا۔ یہ دو مثالیں دے کر کے صاحبین رحمہ اللہ فرماتے اس جملے میں بیوی کو تین طلاق کا اختیار ہے، اگر دینا چاہے تو تینوں طلاق دے سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل پہلے عبارت دیکھیے، ولی ابی حنیفۃ ان کلمۃ من حقیقۃ للتبعیض، فرماتے ہیں کلمہ من تبعیض کے معنی کے لیے حقیقتاً ہے، اور ما عمومیت تعمیم کے لیے حقیقتاً ہے، فیعمل بہما، بس ان دونوں پر عمل کیا جائے گا۔ من تبعیض کے معنی کو دیتا ہے اور ما تعمیم کے لیے وضاحیہ تعمیم کا معنی ہے، اور دونوں پر عمل کرنا ممکن بھی ہے، اس طریقے سے کہ بعض مراد لیا جائے اور عام بھی ہو، تو بعض میں تین کے بجائے دو، اور دو کا عدد یہ عام بھی ہوگا
تو دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے، تبعیض کے لیے بھی اور عمومیت کے لیے بھی۔ اس لیے تبعیض یعنی بعض، 3 کا بعض یعنی 2، اور چونکہ 2 کا عدد عام بھی ہے اس لیے دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے۔ لیکن ممکن ہے اس تقریر پہ ایک اعتراض کیا جائے کہ بعض عام ہوگا، یعنی 2 کا عدد آپ نے بتایا عام ہوگا، لیکن 1 کا عدد تو عام نہیں ہے، 1 کا عدد تو مخصوص ہے، تو اب دونوں پر عمل کر رہے ہیں، 2 کا تو عام مان لیا، لیکن 1 کا عدد تبعیض تو ہے لیکن اس میں عمومیت کا معنی پایا نہیں جا رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بھی بعض کو دلالتاً شامل ہوگا کہ جب عورت کو 2 طلاقیں واقع کرنے کا اختیار ہے تو 1 کے واقع کرنے کا بدرجہ اولا اختیار ہوگا۔ حقیقت یہ ہے جب تبعید اور تعمیم دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے تو ان دونوں میں سے کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ صاحبین نے جو دونوں مثالیں دی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے صاحب ہدایہ اس کا جواب دے رہے ہیں، وفیما استشہدا به ترک التبعید لدلالة اظہار السماحة او لعموم الصفة وهي المشیۃ حتى لو قال من شئت كان على الخلاف۔ اور اس میں کہ جس کے ذریعے سے استشہاد پیش کیا گیا ہے وہاں بعضیت کو چھوڑ دیا گیا ہے، سخاوت کو ظاہر کرنے کی دلالت کی وجہ سے، او لعموم الصفت یا صفت کے عموم کو بتلانے کے لیے، وہی المشیۃ اور وہ مشیت ہے، حتی لو قال من شئت یہاں تک کہ اگر کہا کہ جو جس کو تو چاہے، کان علی الخلاف تو یہ مسئلہ اختلاف پر مبنی رہے گا۔ یہاں صاحب کتاب نے اپنے آپ کو اختیار کیا ہے صاحبین نے جن 2 مثالوں کو استشہاد میں پیش کیا ہے ان دونوں کے معنی میں، ان دونوں کے اندر تبعیض کے معنی کو چھوڑ دیا گیا، اس پر قرینہ موجود ہے۔ پہلی مثال میں قرینہ ایک اس قسم کے کلام سے آدمی اپنی دلیری اور فراخ دلی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اور فراخ دلی اور دلیری کا اظہار اسی وقت ہوگا جبکہ عام کھانے کی اجازت دی جائے۔ دوسری مثال میں قرینہ یہ ہے کہ طلق من نسائی من شاءت میں، طلق من نسائی من شاءت میں مشیت، الفاظ دیکھیے گا، مشیت یعنی من شاءت میں مشیت، یہ نکرہ کی صفت ہے اور مشیت صفت عام ہے۔ قاعدہ کہ جب نکرہ صفت عامہ کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو نکرہ بھی عام ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس مثال کے حکم میں عمومیت پائی گئی۔ شوہر نے اگر کہا طلق من نسائی من شاءت، یہاں دیکھیے عمومیت کا معنی کہ شاءت مشیت یہ من نکرہ کی صفت ہے، من بھی نکرہ اور شاءت یہ عمومیت کا معنی یہاں پایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر اس عمومیت کے معنی کی وجہ سے شوہر جن بیویوں کو طلاق دینا چاہے نہیں، بلکہ شوہر نے جو سامنے والے کو اختیار دیا ہے اس میں سے جو چاہے وکیل موکل اس کو طلاق دے سکتا ہے عمومیت کے پائے جانے کی وجہ سے۔ لیکن اگر شوہر یہ کہتا کہ طلق من نسائی من شئت، تو میری عورتوں میں سے طلاق دے دے جس کو تو چاہے، تو پھر وہی اختلاف ہوتا۔ امام صاحبین رحمہ اللہ کہتے کہ سب کو طلاق دے سکتا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، جتنی عورتیں ہیں 4 میں سے کم از کم ایک تو مطلقہ، ایک غیر مطلقہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں قرینہ نہیں ہے، یہاں من نکرہ کی صفت تو بن رہی ہے، لیکن مشیت یہ صفت عامہ نہیں ہے بلکہ صفت خاصہ ہے، مخاطب کی صفت قرار دیا گیا ہے، صفت عامہ نہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلتا؟ صاحبین کے نزدیک بلا استثناء سب کو طلاق دے سکتا ہے، کیونکہ
صاحبین کے نزدیک من بیانیہ ہے نہ کہ تبعیدیہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سب کو طلاق نہیں دے سکتا، بلکہ کم از کم ایک مطلق غیر مطلقہ رہنا چاہیے، کیونکہ من تبعیض کے لیے۔ باب الایمان فی الطلاق، یہ باب ایمان فی الطلاق کے بیان میں ہے۔ ایمان فی الطلاق کا حاصل کیا ہے؟ طلاق میں قسم کھانے کی، طلاق میں قسم کھانے یا شرط لگانے کے بیان میں۔ طلاق میں طلاق دینا چاہ رہا ہے تو طلاق شرط کے ساتھ دے یا قسم کھا کر کے طلاق دے۔ یہاں ایمان یمین کی جمع ہے، اور یمین کے معنی لغت میں آتے ہیں قوت کے۔ یمین کا دوسرا معنی دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، یمین کا دوسرا معنی داہنا ہاتھ، کیونکہ اس کو بائیں ہاتھ کے مقابلے میں دائیں ہاتھ کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نام کی قسم کھانا، حلف باللہ، اس قسم کا نام بھی یمین ہے، کیونکہ قسم محلوف علیہ کے لیے مفید قوت، جس پر قسم کھائی جاتی ہے اس پر قوت کا فائدہ دیتی ہے۔ شرط و جزا کے ذکر پر بھی یمین کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ یہاں باب الایمان فی الطلاق میں شرط و جزا کا ذکر کیا جانا، یہی یمین ایمان فی الطلاق ہے۔ صاحب ہدایہ کا مقصود یہ ہے کہ اگر طلاق دینے میں شرط و جزا کا استعمال کیا تو اسی کو ایمان فی الطلاق کہا جاتا ہے۔ صاحب ہدایہ نے اس سے پہلے طلاق منجز کو بیان کیا اور اس کی تمام اقسام کو، چاہے وہ صریحی ہو یا کنائی ہو، سب کو بیان کیا۔ اس کے بعد اب طلاق معلق کو ذکر فرما رہے ہیں۔ طلاق منجز کو مقدم، طلاق معلق کو مؤخر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ طلاق منجز اصل ہے اور طلاق معلق فرع ہے۔ ظاہر ہے کہ اصل مقدم ہوتا ہے اور فرع اس کے بعد ہوا کرتی ہے، یا یوں کہیے طلاق منجز کو مقدم اس لیے کیا ہے کہ طلاق منجز مفرد استعمال ہوتی ہے اور طلاق معلق مرکب استعمال ہوتی ہے۔ حرف شرط و جزا سے مل کر کے پھر طلاق بنتی ہے، اور قاعدہ ہے کہ مفرد مقدم ہوتا ہے اور اس کے بعد مرکب ہوتا ہے۔ باب الایمان فی الطلاق، یہ باب ہے ایمان فی الطلاق کے بیان میں۔ اب عبارت سمجھیے گا، ایمان فی الطلاق کا حاصل کیا ہے؟ طلاق کو معلق کیا ہے شرط اور جزا پر، بس۔ وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى النِّكَاحِ وَقَعَ عَقِيبَ النِّكَاحِ مِثْلُ أَن يَقُولَ لِامْرَأَةٍ إِن تَزَوَّجْتُكِ فَأَنتِ طَالِقٌ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ۔ جب طلاق کو منسوب کیا نکاح کی طرف تو طلاق واقع ہوگا نکاح کے بعد۔ وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى النِّكَاحِ، جب طلاق کو منسوب کیا ہے نکاح کی طرف تو طلاق واقع ہوگا نکاح کے بعد۔ جیسے کہے کسی عورت سے، اگر میں نے تجھ سے شادی کی تم کو طلاق ہے، نکاح کی طرف طلاق کو منسوب کیا، اگر میں نے تم سے شادی کی تو تم کو طلاق۔ یا کہا کل امرات اتزوجها فهي طالق، ہر عورت کہ میں اس سے شادی کروں اس کو طلاق ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یقع، طلاق واقع نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا طلاق قبل النکاح، نکاح سے پہلے طلاق واقع ہی نہیں ہوگا۔ دونوں عبارت کو آپ دیکھیے، یعنی اگر شرط پر معلق کیا ہے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں طلاق واقع نہیں ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جیسے جملے سے طلاق واقع ہو جائے گا۔ عبارت ایک مرتبہ اور دیکھیے، اذا اضاف الطلاق الى النکاح، جب طلاق کو منسوب کیا نکاح کی طرف طلاق واقع ہو جائے گا نکاح کے بعد۔ جیسے کسی نے کہا عورت سے، ایک عورت سے کہا ابھی بیوی تو ہے نہیں، جب میں تم سے شادی کروں تم کو طلاق، یا کہا ہر وہ عورت
جس سے میں شادی کروں اس کو طلاق ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی نکاح سے پہلے طلاق دے، لیکن اس سے طلاق ہوگی نہیں، البتہ اجنبیہ سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں تم سے شادی کروں تو تم کو طلاق، اگر میں تم سے شادی کروں تو تم کو طلاق، تو ایسی صورت میں جب اس سے شادی کرے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ طلاق کو معلق کیا ہے نکاح کی شرط پر، اور جب شرط پائی جائے گی تو اسی صورت میں جزا بھی فوراً پائی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا لا یقع، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے نکاح سے پہلے طلاق ہے ہی نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے کلام کا خلاصہ، نکاح سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ نکاح کی شرط پر طلاق دے تب بھی شرط پائے جانے پر طلاق واقع نہیں ہوتی۔ نکاح کی شرط پر غور کیجیے گا، نکاح کی شرط پر طلاق دے تو بھی شرط پائے جانے پر طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث میں ہے لا طلاق قبل النکاح، نکاح سے پہلے طلاق ہے ہی نہیں۔ حاصل کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلاق کا لفظ استعمال کرتے وقت بیوی ملکیت میں ہونی چاہیے، نکاح میں ہونی چاہیے، جملہ استعمال کرتے وقت بھی اور طلاق کے واقع کرنے کے وقت بھی ملکیت ہونی چاہیے۔ وَلَنَا أن هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء فلا يشترط لصحة قيام الملك في الحال۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ قسم کا تصرف ہے، هذا تصرف یمین، یہ قسم کا تصرف ہے شرط اور جزا کے پائے جانے کی وجہ سے، اس لیے اس کے صحیح ہونے کے لیے فی الحال ملکیت کے قائم ہونے کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ فلا یشترط لصحته، اس کو صحیح ہونے کے لیے فی الحال ملکیت کے وجود کی شرط نہیں لگائی جائے گی، اس لیے کہ طلاق کا واقع ہونا عند الشرط، شرط کے وقت، طلاق کے واقع ہونا شرط کے وقت ہے، اور اس وقت ملکیت کا پایا جانا یقین ہے۔ یہ احناف کی طرف سے دلیل عقلی ہے کہ اگر طلاق کو منسوب کیا نکاح کی طرف تو طلاق واقع ہو جائے۔ عبارت دیکھیے، یہ ہادہ تصرف یمین، یہ قسم کا تصرف ہے۔ قسم کا تصرف شرط کے بولتے وقت نکاح کا ہونا ضروری نہیں ہے، شرط کے تکلم کے وقت نکاح کا ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ جس وقت طلاق ہو رہی ہے اس وقت نکاح کا ہونا ضروری ہے، اور چونکہ نکاح کی شرط پر طلاق دیا ہے اس لیے طلاق کے وقت یقیناً نکاح ہوگا۔ اور اس وقت طلاق دینے میں حدیث کی مخالفت بھی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ نکاح نہ ہو تو طلاق نہیں دے سکتے، یہاں تو نکاح کے وقت طلاق واقع ہو رہی ہے۔ عبارت سمجھنا، یہ قسم کا تصرف ہے۔ طلاق واقع کب ہوگی؟ یعنی تکلم کے وقت ملکیت نکاح کا ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ وقوع طلاق کے وقت ملکیت کا ہونا ضروری ہے۔ جو طلاق واقع ہو رہی ہے اس وقت اس کی بیوی ہے، لہذا طلاق واقع ہوگی۔ اگر میں تم سے نکاح کروں تو تم کو طلاق ہے، ابھی تکلم کیا، ملکیت نکاح موجود نہیں ہے، فی الحال موجود، لیکن جب طلاق واقع ہو رہی ہے اس وقت بیوی اس کی ملکیت میں موجود ہے۔ وقبل ذلك اثره المنع وهو قائم بالمتصرف، اور شرط پائے جانے سے پہلے پہلے قسم کا اثر یہ ہے کہ مشروط سے بچے، اور اس سے پہلے پہلے قسم کا اثر ہے کہ اس سے بچے، اور بچنا یہ متصرف کے ساتھ، قسم کھانے والے کے ساتھ موجود ہے۔ عبارت دیکھیے،
قبل ذلك اثرہ المنع، شرط کے پائے جانے سے پہلے پہلے قسم کا اثر یہ ہے قسم کھانے والے نے جس چیز کی قسم کھائی ہے اس سے بچتا رہے، قسم کا اثر نہ ہونے پائے، تو اب جس چیز پر قسم کھائے اس سے بچتا رہے، یعنی نکاح ہی نہ کرے، نکاح نہ کرے طلاق واقع نہیں ہوگا۔ اور یہ بچنا قسم کھانے والے کا کام ہے، طلاق کے واقع ہونے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ قبل ذلك اثرہ المنع، اس کے پہلے قسم کا اثر بچنا ہے، یعنی جس چیز کی قسم کھائے اسے نہ کرے، اور نہ کرنا یہ تصرف کرنے والے کے ساتھ ہے، یعنی قسم کھانے والے کے ساتھ ہے۔ والحدیث محمول علی نفی التنجیز والحمل معصور عن السلف كالشعبی والزہری وغیرہ، حدیث جلدی کے نکاح پر، والحدیث محمول، اور حدیث جلدی کے نکاح کے نفی پر محمول ہے، اور یہ حمل منقول ہے سلف سے، جیسے امام شافعی ہے، امام زہری ہے، اور ان کے علاوہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ پیش کردہ حدیث ہے لا طلاق قبل النکاح والی، اس حدیث کا جواب صاحب ہدایہ دے رہے ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نکاح سے پہلے ابھی کوئی طلاق دینا چاہے تو طلاق نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرط پائے جانے کے بعد اور نکاح ہو جانے کے بعد طلاق نہیں ہوگی۔ امام شافعی، امام زہری سے حدیث کی یہی تعویل منقول ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن جب نکاح ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَإِذَا أَضَافَهُ إِلَى شَرْطٍ وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرْطِ مِثْلُ أَن يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ أَنْتِ طَالِقٌ، اور جب طلاق کو منسوب کیا ہے کسی شرط کی طرف تو طلاق واقع ہوگی شرط کے بعد، جیسے کہے اپنی بیوی سے ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تم کو طلاق ہے۔ یہاں طلاق کو شرط پر معلق کرتے وقت بیوی ہے اور اس کو کہہ رہا ہے اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تم کو طلاق۔ یہاں گھر میں داخل، یہ اگر کہتا ہے کہ اگر تو نے بازار کا رخ کیا تو تم کو طلاق، شرط پر طلاق کو معلق کرنے کی وجہ سے طلاق واقع ہوگی، جب شرط پائی گئی فوراً طلاق ہوگی، گویا کہ شرط کا پایا جانا، یعنی دخول دار یہ شرط ہے اور وقوع طلاق یہ جزا۔ وہذا بالاتفاق لأن الملک قائم فی الحال، یہ مسئلہ اتفاقی ہے اس لیے کہ فی الحال ملکیت موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ شرط پائے جاتے وقت تک ملکیت موجود رہے گی، اس لیے شرط لگانے کے اعتبار سے اور واقع کرنے کے اعتبار سے صحیح ہے۔ کیا کہا تھا؟ ان دخلت الدار فانت طالق، ملکیت فی الحال موجود، جس وقت تکلم کر رہا ہے موجود ہے، اور ظاہر ہے جب گھر میں داخل ہوگی تو بھی ملکیت موجود رہے گی، اس لیے کہ ظاہر ہی ہے کہ عامتاً آدمی شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے 2 دن کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے، اس لیے جب شرط پائی جائے گی تو اس وقت بھی ملکیت موجود، تکلم کے وقت بھی ملکیت، اور جب شرط پائی جائے گی اس وقت تک بھی ملکیت موجود رہے گی۔ والظاہر بقاؤہ الی وقت وجود الشرط، ملکیت کا باقی رہنا اور ظاہر ہے اس کا باقی رہنا شرط کے وجود کے وقت۔ فیصح یمینا او ایقانا، تو صحیح ہے طلاق کا واقع کرنا شرط لگانے کے اعتبار سے اور واقع کرنے کے اعتبار سے، کہ دونوں وقت میں ملکیت موجود ہے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.